اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہر انسان وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، یہ بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ انسان وہ کام نہیں کرتا جس کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ کام کرتا ہے، وہ حق ہو یا باطل، لیکن کام وہ کرتا ہے۔ ایک نشہ ہی نشہ کرتا ہے، لیکن کس وقت؟ جب اس کی طلب ہوتی ہے نشے کی۔ آپ دیکھ لیں، مطلب میں یہ مختصر بات کر رہا ہوں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں بھوک کے وقت، بھوک نہیں ہو تو کوئی اچھی سی سبزی پڑی ہو تو آپ کھا لیں گے اسے بہت، لیکن آپ گلے تک آپ کا وہ بھرا ہوا ہے نا، کلو تا گلو، یہ سنا ہے؟ کھاؤ گلے تک، کلو تا گلو۔ تو آپ اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، بچے جو ہیں جب ایگزام ہوتے ہیں تو ایگزام کے دنوں میں آنے والے ہوتے ہیں تو وہ پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ پھر وہ پیرنٹس سے دعائیں بھی کرواتے ہیں بعض اوقات کہ ابو میرے لیے دعا کرنا، میرا ایگزام ہونے والا ہے، یہ وہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے کام ضرورت کے وقت ہم کرتے ہیں۔ مکان بناتے ہیں، کوئی ایک کام مجھے بات بتا دیں کہ وہ ضرورت ہمیں محسوس ہو اور اس کا خیال پیدا نہ ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے اور ایک آدمی نے اپنے آپ کو سویٹر بھی پہنا ہوا ہے اور کمبل بھی پہنا ہوا ہے اور گرم ٹوپی پہ پہنے کی ہے اور گرم کپڑے سخت گرمی میں؟ ایسا کوئی دیکھا ہے؟ کیوں؟ اس شخص کو کیا کہے گا؟ یہ پاگل ہے، کہے گا کہ نہیں؟ پاگل ہے، کیونکہ ضرورت تو ہے ہی نہیں اور تم نے گرم ٹوپی اور گرم سویٹر اور یہ گرم چادر ڈال لی ہے۔ سب لوگ دیکھے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ایک فنکشن میں مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنے اوپر سخت سردی کے ایسے کپڑے پہن لیے کہ برف برس رہی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، آج کا جو ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ قرآن میں تدبر کریں۔ تو اب یہ ہے نا کہ قرآن، وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن میں تدبر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ اللہ، یعنی وہ اپنے خالق کو بھلا چکے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، انہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ اب اصل میں یہ ہے نا کہ ہماری منزل، ہم ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے اور یہی بس ہماری زندگی ہے۔ تو یہ مطلب میں نے مختصر جملہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہ ساری، یعنی دنیا کے تمام لوگوں پہ یہ نافذ ہوتا ہے۔ انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کا مقصد ہو۔ حضرت علی کا ایک پیارا جملہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، کہ تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے، یعنی تم اسی کو چاہو گے اور وہی تمہاری ترجیح ہوگی جو تمہارا مقصود ہوگا۔ تو قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا میں آ کے دنیا ہی ہماری یعنی سوچوں کا مرکز بن گیا ہے کہ بس میرے تو یہی مسائل ہیں، اور ہر شخص اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے اور اسی مسائل کے حل ہوتے ہوتے وہ زندگی بیت جاتی ہے اور مسائل نہیں حل ہوتے۔ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ انسان کا، تو مطلب یہ ہے نا کہ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یعنی کسی
قانع شخص کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اس کے پاس ہے وہ شکر ادا کرے اور اپنے مقصود کی طرف یعنی متوجہ کرے۔ اس بات پہ میں مزید بات کرتے ہیں اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم